یہ ہمارے محترم آپ دیکھیے اس علاقے کے ثنا خاں ہمارے خرم ترابی صاحب بیٹھے، مجھے اچانک یاد آیا ابھی 2-3 دن پہلے ان کے سسر کا انتقال ہوا، سفید داڑھی میں سفید لباس میں وہ میرے پاس آئے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، میرے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے مولانا صاحب میں پہلے دیکھ سکتا تھا بعد میں نابینا ہوا۔ ہمارے سعید بھائی بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے دیکھ سکتے بعد میں نابینا ہو گئے۔ یاد رکھیے گا جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر نابینا ہوتا ہے اسے زیادہ تکلیف ہوتی۔ سعید بھائی بھی دعا کروایا کرتے تھے، امام صاحب دعا کیا کرے میرے لیے اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو بحال کر دے۔ ہمارے خرم بھائی کے سسر بھی آ کر کہنے لگے کہ مجھے کوئی دعا بتائیے۔ میں نے کہا دعا بھی بتا دوں گا، آپ کے لیے دعا بھی کرا دوں گا، لیکن 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ پہلی میں نے حدیث قدسی سنائی جذبے کو بڑھانے کے لیے، ان کا دل جو ہے چھوٹا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جڑا رہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اگر میں کسی بندہ مومن کی آنکھیں لیتا ہوں تو اس کے بدلے اسے جنت عطا کروں گا۔ میں نے کہا دوسری حدیث سنیے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نابینا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کا دیدار کرے گا، کیونکہ جب محشر کے میدان میں ہر آدمی پہنچے گا جوان ہوگا، آنکھیں روشن ہوں گی، وہاں کوئی نابینا نہیں ہوگا، وہاں کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں محشر میں بالکل سلامت ہوں گے، دنیا میں کسی کے پاؤں کٹے محشر میں بالکل سلامت ہوں گے، وہاں حال دوسرا۔ اب میں نے 2 حدیثیں سنائی، جب اٹھ کر جانے لگے تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں اب میرے لیے نہ دعا کیجیے گا نہ مجھے آنکھوں کی روشنی کا وظیفہ چاہیے، بس 2 حدیثیں سنی، صبر کروں گا انشاءاللہ، اب تو رب کا ہی دیدار کروں گا، اب میں نے دنیا کو نہیں دیکھنا۔ یہ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کسی کو سچی محبت ہو جائے، رب کریم جو ہے اس کی خاص نگاہ رحمت اگر کسی پر ہو جائے، پھر وہ دنیا کو جو ہے بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔